آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ دوسری چیز جو آپ سب نے دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے بھی دیکھا اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے دیکھا کہ قانون کا مطلوب، عدالتوں کا مفرور اور اشتہاری لندن میں بیٹھ کے ویران رات میں خالی کرسیوں سے تبادلہ خیال کر رہے تھے، اور ان کا بیانیہ سننے کے لیے ان کے اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، جہاں 80% اکثریت آج بھی پی ایم ایل این کے پاس ہے، ان کی اپنی جماعت، کارکنان، لیڈران اور متعلقہ تمام سیاسی جتنے چیلے تھے، چمچے تھے، کڑچھے تھے، ان میں سے بھی چند سو کے علاوہ کوئی اس غلیظ بیانیے کو سننے کے لیے مینار پاکستان پہ موجود نہیں تھا۔ یہ لمحہ فکری ہے اس ٹولے کے لیے جو میڈیا میں جلسے کی کامیابی کی بڑکے مار رہے ہیں، جبکہ پارٹی میٹنگز میں یہ لوگ دستوں گریبان ہیں، اور آج راج کماری صاحبہ کی زیر صدارت ان کی کلاس جاری ہے، اور اس کلاس میں ہیڈ مسٹریس صاحبہ سٹک لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہر ایک باضمیر شخص سے جس نے کل کے جلسے سے اپنے آپ کو لاتعلق کیا، ان کا حساب کتاب اور زبانی جمع خرچ کا ایک پروسیس شروع ہوا ہے۔ تو راج کماری صاحبہ ان کارکنان پہ نہ برسیں، ان کو مت لائیں احتساب کے کٹہرے میں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کارکنان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ عمران خان کے ساتھ حسد، بغض، عناد اور ذاتی دشمنی پہ مبنی آپ کا جو غلیظ بیانیہ ہے اس کو مسترد کیا ہے انہوں نے۔ اور عمران خان بھی لاہور کا سپوت ہے، اور لاہور کا شہری ہوتے ہوئے اس شہر کے اندر جہاں اس نے تعلیم حاصل کی، وہاں کھیل کے نام بنایا اور پاکستان کو دنیا بھر میں متعارف کروایا، اس شہر کے باسیوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کے آپ کی نسل در نسل غلامی کے طوق کو گلے سے اتار کے پھینک دیا ہے۔ آپ نے تاریخیں دی، پوری قوم نے دیکھا کہ 8 دسمبر آیا گزر گیا، 13 دسمبر آیا گزر گیا، انشاءاللہ اب 31 دسمبر بھی آئے گا اور گزر جائے گا، لیکن بار بار آپ نے ایک نیا راگ اب اس قوم کو سنانا شروع کیا ہے۔ وہ راگ جو ہے وہ لانگ مارچ کا ہے، وہ استعفوں کا راگ ہے۔ تو میں شاہی خاندان کی جتنی کنیزیں اور ان کے چیلے آؤ بقا اور نوحہ کنی میں مصروف
عمل ہے ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو استعفے دینے کا آپ نے شور مچایا ہوا ہے، وہ استعفے کیا پیدل چل کے آ رہے ہیں جو ابھی تک نہ اسپیکر کے پاس پہنچے ہیں اور نہ متعلقہ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں؟ یہ صرف اور صرف آپ کی زبانوں پہ ادا ہونے والے وہ شرپسند الفاظ ہیں جو آپ کے اپنے دل کی بھی عکاسی نہیں کرتے، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ استعفے دے کے آپ اپنی سیاسی کشتی کو ہمیشہ کے لیے غوطہ زن کریں گے، اور نہ آپ کے اس حکم پہ آپ کے ایم این اے اور نہ آپ کے ایم پی اے کوئی بھی استعفیٰ نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے حکم پہ جو لاہور میں کارکنان کو نہ لا سکے اور آپ کی حکم عدولی انہوں نے آپ کے شہر میں کی، تو محترمہ آپ مان لیں کہ آپ کی جماعت میں بغاوت ہو چکی ہے، اور یہ بغاوت کے ہی اثرات ہیں کہ آپ کے شہر کے اندر عوام نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اب اپنی اصلاح کریں۔ 2.5 سال اس گورنمنٹ نے اپنی مینڈیٹ اور مدت کو پورا کرنا ہے۔ عوام اس وقت یہ رسہ کشی کی سیاسی صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں۔ عوام چاہتے ہیں کہ اس ملک میں استحکام ہو، اس ملک کے اندر جو حکومت وقت ہے عمران خان کی قیادت میں وہ اپنا ٹینیور پورا کرے، اور پاکستان کے عوام کو جو واحد مسیحا ہے، جو عوام کے لیے اس وقت امید کا واحد چراغ ہے، وہ اس کو روشن رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس چراغ کو بجھانے نکلی ہیں، لیکن آپ کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جا سکے گا۔ تو آپ اپنی پارٹی کے اندر جو شہباز شریف کا اس وقت بلاول بھٹو کو ضرورت پڑی کہ وہ اس کی رہائی کی اپیل کرتا، آپ کے منہ سے پارٹی کے صدر کے لیے کوئی ایسی اپیل، کوئی ایسا مطالبہ سامنے نہ آنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کو یہی انوائرمنٹ سوٹ کرتا ہے کہ آپ ایسی صورتحال میں پارٹی کے اس بیانیے کو جو آپ کی اپنی کارکنان کے اندر پذیرائی کھو چکا ہے، اس سے اپنے آپ کو فی الفور لا تعلق کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جنوری یا فروری پوری قوم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ جنوری یا فیبرری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں یا آ جاتا ہے وہاں پھر ابہام آ جاتا ہے، جہاں یا آ جاتا ہے وہاں غیر یقینی آ جاتی ہے، جہاں یا آ جاتا ہے وہاں پھر آپ کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ پی ڈی ایم کا کل کا جلسہ جو تھا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے، نہ ان کے پاس کوئی لائے عمل ہے، نہ ان کے پاس عوام کے لیے بہتری کا کوئی منصوبہ ہے، اور نہ موجودہ حالات میں جہاں کرونا نے پاکستان بھر میں اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، عوام کو بچانے کے لیے کوئی حفاظتی تدابیر ہیں۔ یہ صرف اور صرف اپنی اور شریف خاندان کی کرپشن بچانے کی مہم ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ
11 جماعتیں مل کے بھی ان کا بال پھیکا نہیں کر سکتی. پوری قوم نے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک کھلاڑی نے ان 11 ناڑیوں کو چاروں شانے چت کیا اور اس مینار پاکستان کو تنہا ایک شخص کی آواز پہ عوام نے بھرا. اور کل مینار پاکستان کے کونے خدرے میں جا کے 150 ایکڑ کے رقبے میں محیط مینار پاکستان میں سے صرف 5 ایکڑ پہ پنڈال لگایا گیا. اور اس کے بعد جب ضلع سبحانی کی تقریر کا وقت آیا تو قوم نے جس آسن طریقے سے ان کے اس بیانیے کو مسترد کر کے خالی کرسیوں پہ انہیں تبادلہ خیال کرنا پڑا. تو یہ آئی اوپنر ہے ضلع سبحانی آپ کے لیے بھی. اور یہ راج کماری اور اس کے پیچھے چلنے والی باقی یتیموں کا ٹولہ جو ہے، جو سیاسی بے روزگار ہوئے ہوئے آج کل، اور صرف 2 بچوں کے اشاروں پہ عمر بھر کی جو سیاسی ایک ان کی جدوجہد تھی وہ انہوں نے کل اس پہ پانی پھیر دیا اور اپنی تلامیں جو ہیں وہ ان 2 نومولود جو بالغ بھی نہیں ہیں سیاست کے میدان میں، ان کے حوالے انہوں نے اپنی تلامیں دے کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو جو پی ایم ایل این کا ڈوبتا ہوا اس وقت سیاسی منظر ہے، آپ نے دیکھا کہ 12/10 کو بھی ڈبونے کے لیے راج کماری نے وہ کنواں کھودا اور سب کو اس میں گرایا. آج میں نہ مانوں کی جو رٹ چل رہی ہے، ہم حکومتی محاذ پہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے لیے، اس ملک کے اداروں کے لیے اور پاکستان کے نظام کے لیے جو بدلنے کی کمٹمنٹ لے کے آئے ہیں، اس کمٹمنٹ کو دن رات محنت کر کے مشکل ترین حالات میں اس خواب کی تعبیر دینے میں مصروف عمل ہے. ہمارا فوکس اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں قابو کرنا ہے. ہمارا فوکس بے روزگاری کو ختم کر کے پڑھے لکھے نوجوان کو اس کی قابلیت کے مطابق نوکریاں دینا ہے. ہمارا ٹارگیٹ بے گھر افراد کے لیے چھت کا بندوبست کرنا ہے. اور ہماری ترجیحات میں مستحق نادار اور پسا ہوا طبقہ جو ہے اس کے لیے صحت کی بنیادی سہولتوں کو یقینی بنانا ہے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے ذریعے صوبہ پنجاب کے اندر ہر شخص جو ہے اس کو ہم ہیلتھ کور دینے جا رہے ہیں. معاملے خصوصی